بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اب تک جو حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں ہوتے ہوئے انہوں نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ سعودی عرب پر کیا، جس میں بیلسٹک میزائل انہوں نے چلائے اور بارود سے بھرے ڈرون بھی وہاں پر بھیجے سعودی عرب نے، اور اس حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے کنفرمیشن بھی کی جا رہی ہے۔ بہت ہی صورتحال خطرناک ہے۔ اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے اس حملے کی، اور اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا گیا اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی حج کے حوالے سے اب چیزیں کنفرم ہو گئی ہیں، اور میں نے اس حوالے سے کافی ہفتے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا۔ اب باقاعدہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان سامنے آ گیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ حج نہیں کریں گے، اور صرف جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں وہی حج کر سکیں گے۔ انتہائی محدود پیمانے پر یہ حج ہوگا۔ اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پہلے ہم اس بڑے حملے کی بات کر لیتے ہیں، اور سعودی عرب کا جو اتحاد ہے جس نے حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر رکھا ہے یمن میں، اس کے ترجمان ہیں ترکی المالکی۔ انہوں نے کہا ہے، جو آفیشیل سعودی پریس ایجنسی ہے اس کو یہ بیان دیا ہے، اس کی طرف سے یہ بیان ریلیز کیا گیا ہے کہ جو جوائنٹ کولیشن فورسز ہیں، اتحادی افواج ہیں سعودی عرب جن کی قیادت کر رہا ہے، جو یمن کی حکومت کی حمایت کرتی ہے، سعودی عرب کی حکومت اور یہ کولیشن فورسز بھی، تو اس طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بیلسٹک میزائل حوثی باغیوں کی طرف سے صنعا سے چلایا گیا تھا۔ صنعا اب قبضے میں ہے حوثی باغیوں کے، یمن کا سب سے اہم علاقہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ، اور ریاض کی طرف یہ چلائے گئے تھے۔ جان بوجھ کر ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور 8 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون تھے جو بارود سے لیس تھے، اور ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور یہ شہریوں کو شاید نشانہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ 3 بیلسٹک میزائل بھی صدا گورنریٹ ٹورڈز دا کنگڈم کی طرف انہوں نے فائر کیے تھے، اور یعنی 3 میزائل اور اس کے علاوہ 8 ڈرون جو بارود سے بھرے تھے، ان کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا سعودی عرب کی طرف سے، یا سعودی کولیشن کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا حوثی باغیوں کی طرف سے، باقاعدہ ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات ٹیلی ویژن پر آ کر کہی، اور میرے سامنے ان کا نام بھی ہے کہ یہ ہے جی حوثی ملٹری اسپوکس مین، اپنے آپ کو کہتے ہیں جی، یحییٰ ساریہ۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کے بات کہی کہ جی ہم نے اب تک کا سب سے بڑا اٹیک کیا ہے سعودی عرب پر، اور اب یہ اتنا بڑا یہ حملہ تھا کہ شکر ہے کہ یہ ناکام رہا، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، اور اس میں کوئی ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال یہ اب سعودی عرب کی طرف سے دیکھیں کہ اس بارے میں کب کنفرم ہوتا ہے، کیونکہ پہلے یہ خبر آئی کہ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے سعودی عرب پر، اور پھر سعودی عرب کی طرف سے یہ کنفرمیشن بھی آئی کہ ایک بڑا حملہ کیا گیا، اور اس کو اب تک کا سعودی عرب پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے حوثی باغیوں کی طرف سے، اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ناکارہ بنایا، اور یہ میزائل اور ڈرون حملے جو کیے گئے تھے اس کو ہم نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ لیکن جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال تو بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، اور اس طرح سے جو ریاض کو کیپٹل کو نشانہ بنانا سعودی عرب کے، اور وہاں تک میزائل یعنی حملہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے علاوہ یہ ڈرون اور یہ بارود سے بھرے ڈرون، تو اب سعودی عرب کو اس سے بھی زیادہ اچھی ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی، کیونکہ یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں میزائل اور ڈرون، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس لیے اب سعودی عرب کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ سعودی عرب 2015 سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ حوثی باغیوں کو شکست دی جا سکے، لیکن سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید ایک ہفتے میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا، اور اقوام متحدہ کہتا ہے کہ یہ ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس بن چکا ہے اس وقت یمن میں۔ اب یمن میں جو سرکاری حکومت ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے سعودی عرب کی حکومت، اس کے علاوہ ساؤتھ میں جو سیپریٹسٹ ہیں، علیحدگی پسند ہیں، ان کے درمیان اور یمن کی حکومت کے درمیان معاہدہ کروانے کی کوشش تھی سعودی عرب کی کہ
یہ پہلے اکٹھے ہوتے تھے تاکہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے حوثی باغیوں کے خلاف ان کو کہا جائے کہ آپ متحد ہو کر لڑیں۔ تو اسی دوران میں یہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی درجنوں حملے حوثی باغیوں کی طرف سے کیے جا چکے ہیں سعودی عرب پر، اور سعودی عرب یہی کہتا ہے کہ ایران ان کی حمایت کر رہا ہے، اور حوثی باغی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سرکاری حکومت کی حمایت سعودی عرب ختم کر دے۔ اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑا حملہ حالیہ ہوا تھا سعودی عرب پر حوثی باغیوں کی طرف سے، وہ بلسٹک میزائل اور ڈرون حملے انہوں نے کیے تھے اسی طرح سے، لیکن اب تو 3 بلسٹک میزائل کے حملے ہیں اور 8 ڈرون۔ تو جب پہلے انہوں نے کیا تھا اس سے پہلے پچھلے سال، اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا، اور ارامکو جو سب سے بڑی فیسلٹی تھی سعودی عرب کی تیل کی، وہاں پر بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، اور تقریباً آدھا جو تیل کا نظام تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، یعنی آدھا آؤٹ پٹ پیداوار تیل کی آدھی پیداوار ختم ہو گئی تھی وقتی طور پر سعودی عرب کی۔ تو اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا اس حملے سے، تو یہ بڑی ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے سعودی عرب کے لیے، اور یہ معاملہ اب بھی سلجھتا نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک طرف یہ خطرات سعودی عرب کے لیے بڑھ گئے ہیں، اور دوسری طرف حج کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے، اور اس سے بھی نہ صرف ظاہر ہے کہ پوری امت مسلمہ ان کے لیے بہت بڑی یہ تشویش کی بات ہے، سعودی عرب خود بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، کیونکہ اس سے جو ویژن ہے محمد بن سلمان کا، اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان یہ چاہتے تھے کہ 2030 تک 3 کروڑ سے زیادہ لوگ سعودی عرب آیا کریں عمرے اور حج کے لیے، کیونکہ وہ مذہبی سیاحت کو بھی فروغ دینا چاہتے تھے، اور تیل پر جو ان کا انحصار ہے سعودی عرب کا اس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ تو تیل سے نہ صرف پہلے ہی آمدنی کم ہو رہی تھی، اب اور زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں، ان حملوں کے بعد تو اور زیادہ خطرات ہو گئے ہیں۔ اب حج کی جہاں تک بات ہے کہ حج سے ہی صرف سعودی عرب کی حکومت کو ڈائریکٹلی 12 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی تھی، 12 ارب ڈالر کی، اور اس کے علاوہ 23 ارب ڈالر جو یہاں سے عازمین حج جاتے تھے وہ وہاں پر جا کر خرچ کرتے تھے، اور 23 ارب ڈالر ان کی معیشت میں آتے تھے سعودی عرب کی۔ اب مذہب سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، مگر میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے لیے اس وقت کیا خطرات ہیں، کہ معیشت پہلی مشکل میں ہے، وبا کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، اگرچہ 3 مہینے کے بعد کرفیو ہٹایا گیا سعودی عرب سے، لیکن اس کے باوجود اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسز کم نہیں ہو رہے، کیسز بڑھ رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ 1,57,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں سعودی عرب میں، اور یہی بنیادی وجہ ہے، وبا کی وجہ سے ہی اس کو حج کو محدود کیا گیا ہے، اور تقریباً 1,500 کے قریب افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اس وبا سے۔ اس وجہ سے انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں یہ محدود کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ان کا تو ویژن یہ تھا کہ ہم نے اس کو بڑھانا تھا، حج کو اور عمرے کو خاص طور پر، ان دونوں سے ہم نے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور سعودی عرب کی معیشت کو تیل سے ہٹا کر اور چیزوں میں لگانا تھا۔ تو اب یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا ہے سعودی عرب کے لیے۔ پاکستان کے وزیر مذہبی امور یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے درخواستیں دی تھیں، پیسے جمع کرائے تھے، ان کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے، اور اس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا کس طرح سے ان کو پیسے واپس کیے جائیں گے۔ حج کے حوالے سے اب اعلان یہ ہے کہ صرف جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کو حج کرنے کی اجازت ہوگی، اس میں سعودی عرب کے شہری بھی اور اقامہ ہولڈرز بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کا مکمل طبی معائنہ ہوگا، اور اس کے بعد تمام حجاج کو خود گھروں میں قرنطینہ بھی ان کو کرنا پڑے گا، 10,000 سے زیادہ تعداد نہیں ہوگی ان کی۔ اور چند اور چیزیں میں عرض کر دوں کہ جو لازمی ہدایات ہیں عازمین حج کے لیے، اس میں ہے کہ ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ افراد کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ تمام مقدس مقامات پر پہنچنے سے پہلے عازمین حج کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ رواں سال 65 سال سے کم عمر مسلمان ہی حج ادا کر پائیں گے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ حج مکمل کرنے کے بعد تمام حجاج کو خود کو قرنطینہ میں رکھنا ہوگا، آئسولیشن میں، اور پانچواں ہے تمام کارکنان رضاکاروں کو بھی حج شروع ہونے سے پہلے ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ چھٹا، تمام عازمین حج کی صحت کو روزانہ مانیٹر کیا جائے گا حج کے دوران۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ حج کے دوران کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ایک اسپتال تیار کر لیا گیا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ سماجی دوری کے اقدامات کو لاگو کیا جائے گا، اور سعودی وزیر صحت کا یہ کہنا ہے کہ ان شرائط پر عمل لازمی ہے، اور کسی کو بھی اس سے استثناء نہیں ہوگا، سب کو ان پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ اسی لیے ہے کہ حفاظتی تدابیر ہیں کہ وبائی امراض سے پاک حج کو یقینی بنایا جا سکے، اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ملائیشیا،
انڈونیشیا اور کئی دوسرے ممالک وہ پہلے ہی حج پروگرام کو منسوخ کر چکے ہیں، اور اب دنیا سے کوئی بھی کسی بھی ملک سے کوئی شخص نہیں جا سکے گا، صرف جو سعودی عرب میں موجود ہیں وہی لوگ حج کر سکیں گے، ان کی تعداد بھی 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس ماحول کی وجہ سے، اس صورتحال کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، اور سعودی عرب کا میں نے جس طرح آپ سے عرض کر دیا کہ ایک تو یہ مشکل پہلے ہی وبا کی تھی، اب حج کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ آ گئی، پھر اس سے پہلے میں نے جو عرض کیا آپ کو کہ حوثی باغیوں کی طرف سے اتنا بڑا حملہ کرنا، اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرنا، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے، بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔